اللہ الرحمن الرحیم. ادارہ اردو کمپیوٹر سینٹر نے ایک پروگرام مرتب کیا ہے کہ کمپیوٹر کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کو اسلامی معلومات بھی فراہم کریں گے. اور ہمارا وہ طبقہ جو جدید جاہلیت کا شکار ہے، جدید جاہلیت سے مراد کہ وہ دنیا کی تعلیم رکھتے ہیں، باشعور ہیں، لیکن دین سے بے رغبتی کی وجہ سے اور دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اسلام پر ہونے کے باوجود ان لوگوں کے ذہن میں اسلام کو بطور دین ذہناً قبول کرتے ہوئے ایک شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ آج کا نوجوان مغرب کے سامنے اسلام کو ریپریزنٹ کرتے وقت شرمندہ اور معذرت خواہانہ سا رویہ اختیار کرتا ہے. ان کے ذہن میں جتنے بھی سوال اٹھتے ہیں، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے اسکالرس اس طرف توجہ نہیں دیتے اور ہمارے علماء کرام ان سوالوں کا جواب نہیں دیتے، یا پبلک کی نظر میں جو علماء کرام پائے جاتے ہیں وہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں کہ وہ ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں. یعنی پبلک کی نظر میں کون علماء شمار ہوتے ہیں؟ وہ کونے کی نکڑ والی مسجد کا جو امام ہے وہ اپنے آپ کو عالم دین کہلواتا ہے، علامہ یا حضرت نام کے ساتھ لکھ پاتا ہے، لیکن موصوف کیا ہوتا ہے کہ پڑھا نہ پات پڑھ بیٹھا علماء والی بات ہے کہ یہاں پر ایسے صاحبان لوگوں کے مسائل کا حل تو کیا خود مسائل ہی سے واقف نہیں. یہ المیہ بڑے ہی عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہونے کے باوجود ہم نے اپنی کریم دوسروں کو دے دی. اسلام کے اندر جو بھی، مسلمانوں کے اندر جو بھی قابل لوگ تھے وہ سائنس اور دیگر فیلڈ میں تو گئے، لیکن اس فیلڈ کی پیک تک پہنچنے کے بعد اپنی اصلیت کی پہچان کو برقرار نہیں رکھ پائے. ایک مسلمان ہے، ایک قابل سائنسدان ہے، لیکن وہ کسی یورپی ملک میں پڑھا ہوگا، وہاں خدمات دے رہا ہوگا، اس کا بڑا نام ہوگا، لیکن اس کا قومی تشخص، اس کی جو مذہبی پہچان ہے وہ وہاں زیرو ہو. اور اگر کوئی شخص وہاں اس مقام پہ پہنچ کے پھر اس پہچان کے ساتھ اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ شمار کروائے اور اسلام پر اٹھنے والی انگلی اس کو جھکائے، اعتراضات کا جواب دے، تب تو کوئی بات ہے. اس رشتے کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نئی نسل میں یہ شعور بیدار کریں کہ کوئی اور نہیں تو ہم دیں گے اس کا جواب. ہمیں اس کے لیے اسٹڈی کرنا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے لائبریرین چھاننی پڑے گی، ورک گردانی کرنی پڑے گی، تحقیق کرنی پڑے گی، جو بھی کرنا ہوگا اپنے تمام سورسز کو، اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ہم ہر اس ذہن میں جہاں پہ کوئی خدشہ پایا جاتا ہے اس خدشے کو پرید کر نکالنے کی کوشش کریں گے. ہم ذہنوں کی زمین کو ہموار کریں گے اسلام کی. جب تطہیر فکر ہو جائے گی، ذہن سازی اچھی ہو جائے گی، تو اس کے بعد باری آئے گی دل کی، قلبی کیفیات پھر تبدیل ہوتی ہیں. ایک انسان ذہن اسلام کو اچھا سمجھتا، نہ صرف سمجھتا ہو بلکہ وہ دلی طور پر اس پہ مطمئن ہو، اس کے اپنے ذہن میں کوئی خدشہ نہ ہو. جو ایک تعلیم یافتہ طبقے کے اندر سوالات اٹھتے ہیں دنیا کے حوالے سے، اس پر وہ خود اس طرح مطمئن ہو کہ جو بھی سوال ہو اس کے پاس جواب ہونا چاہیے. نہ صرف ایسا تسلی بخش جواب ہونا چاہیے کہ وہ خود مطمئن ہو، بلکہ دوسروں تک اس جواب کو وہ پہنچا سکتا ہے. اس مقصد کے لیے میری پہلی یہ کوشش تھی کہ چند احباب کے ساتھ مل کر
ہم نے ایک